فوجن آپا کی سوکھی لکڑیوں جیسی ٹانگوں کو دباتے دباتے میرے ہاتھ دکھنے لگے تھے، مگر ان کی تھکاوٹ تھی کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ توبہ! آپا سوتے میں کتنی ڈراؤنی دکھائی دیتی ہیں۔ میری بیزار سی نظر بے ساختہ آپا کے جھریوں بھرے سوکھے سڑے چہرے پر جا پڑی۔ وہاں سے پھسلی تو کھچڑی رنگ بالوں میں جا اٹکی۔ ویسے تو 70 سالہ آپا کے سر کے تمام بال کب کے سفید ہو چکے تھے، مگر وہ سستے اور لوکل ڈارک بلیک کلر سے اس سفیدی کو چھپائے رکھتی تھیں، اور جھریوں بھرے عمر رسیدہ چہرے پر گہری سیاہ رنگت کے بال بالکل مصنوعی تاثر دیتے تھے۔ بالوں سے نظر ہٹی تو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے شیشے کے گلاس میں پڑی ہوئی ان کی مصنوعی بتیسی پر جا پڑی، جو شاید میری طرف دیکھ کر استہزائیہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ بتیسی سے ہوتی ہوئی نظر پھر سے واپس ان کے دانتوں سے آری پوپلے اد کھلے منہ پر آ ٹھہری۔ ٹانگوں کے نام پر ان کی سوکھی لکڑیوں کو دباتے دباتے نہ جانے کب مجھے اونگ آ گئی۔ جو ہی میرے ہاتھوں کی اسپیڈ میں کچھ فرق پڑا، فوجن آپا کی لال، ڈراؤنی اور بڑی بڑی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ پہلے گردن اٹھا کر انہوں نے میری غفلت ملاحظہ کی، پھر اپنی ایک سوکھی لکڑی یعنی کہ ٹانگ اٹھائی اور میرے پہلو میں دے ماری۔ پسلیوں پر استخوانی پاؤں کی چبھن کسی نیزے کی انی سے بھی زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوئی۔ ہڑبڑا کر آپا کی طرف دیکھنے لگی۔ اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر میری طرف کیا دیکھ رہی ہے؟ ٹھیک سے ٹانگیں دبانا۔ یہ کہہ کر آپا پھر سے کسی مرے ہوئے اژدہی کی طرح بے حس و حرکت لیٹ گئیں۔ مگر آپا میں تھک چکی ہوں، میں نے صدائے احتجاج بلند کی۔ نہ میں پوچھتی ہوں، ایسی کون سی مشقت کر ڈالی تم نے کہ جس نے تمہیں تھکا دیا؟ کیا چکی چلاتی رہی ہو؟ فوجن آپا پھنکاری تو جی میں آیا کہ صاف کہہ دوں کہ چکی چلانا ان سوکھی لکڑیوں کو دبانے سے نسبتاً آسان ہے، مگر پھر مزید کسی ووڈن وار کے ڈر سے چپ بیٹھی رہی۔ بالآخر جب آپا کی نحیف و نزار ٹانگیں اس زبردستی کی خدمت پر احتجاج کرنے لگیں تو آپا نے ایک شان بے نیازی سے مجھے رک جانے کا اشارہ کیا، اور میں نے اس بیگار سے چھٹکارا پانے پر پرسکون سانس لی اور بیڈ کے اس حصے پر لملیٹ ہو گئی جو میرے سونے کے لیے مختص تھا۔ میں ننھی ہوں، دیکھنے میں بے شک اب ننھی نہیں رہی، 15 سال کی الہر دوشیدہ کا روپ دھار چکی ہوں، مگر میرا نام ننھی ہے، بلکہ میرا اصل نام تو نوشین ہے، لیکن وہ صرف اسکول کے ریکارڈ تک زندہ و موجود ہے، ورنہ تو جب سے ہوش سنبھالا ہے ننھی کے نام سے ہی پکاری جاتی رہی ہوں۔ میں اپنی نانی کے پاس رہتی ہوں، جنہیں مجھ سمیت سارا زمانہ فوجن آپا کے نام سے پکارتا ہے۔ فوجن آپا کے فوجن ہونے میں ان کا اپنا کوئی ہاتھ یا کردار نہیں، کیونکہ میرے نانا مرحوم فوج میں ملازمت کرتے تھے اور ہمارے دیسی پس منظر کے لحاظ سے فوجی کی بیوی فوجن کہلاتی ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے ٹھیکیدار کی بیوی ٹھیکیدارنی اور نمبردار کی بیوی نمبردارنی کہلاتی ہے۔ مگر آپا کے آپا کہلوانے میں سراسر آپا کا اپنا ہاتھ اور محنت پوشیدہ ہے۔ آپا کو بڑھاپے سے سخت چڑ تھی، یہ الگ بات کہ وہ کم وقت آ کر ہی رہا۔ آپا، آنٹی، خالہ، ماسی جیسے الفاظ سے تو آپا کی ابھی تک جان جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے اپنے بچوں نے اپنے چچاؤں اور ماموں کی طرف دیکھتے ہوئے آپا کو اماں کے بجائے آپا کہنا شروع کیا تو آپا نے سکھ کی سانس لی۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی اولاد کو اس بات پر ٹوکنے کی کوشش نہیں کی کہ مجھے امی یا اماں کہہ کر پکارا جائے۔ فوجن آپا رشتے میں میری نانی ہیں، یعنی میری سگی نانی کی سگی بہن۔ شومیہ قسمت کہ ہوش سنبھالنے کے بعد فوجن آپا کو ہی اپنے سرپرست کے روپ میں دیکھا، ایک ایسا سرپرست جو گارڈین کم اور جیلر زیادہ لگتا ہے۔ ان کی ذات میرے لیے کسی بھوت سے کم ہرگز نہیں تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہ مت کھاؤ، ایسے مت کھاؤ، کھاتے وقت منہ سے چپڑ چپڑ کی آوازیں مت نکالو، اب سو جاؤ، سونے کا وقت ہو گیا ہے، اور صبح فجر کے وقت جگا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ فوجن آپا کا عفریت مجھے خوابوں میں بھی اکثر ڈراتا رہتا ہے۔ اس قدر جابرانہ اور صفاقانہ رویے کے باوجود بھی وہ مجھے بری نہیں لگتیں، کیونکہ ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی قریبی عزیز نہیں۔ اگر وہ مجھے ڈانٹتی ہیں، ٹوکتی ہیں، روک ٹوک کرتی ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے بھی میری بھلائی مد نظر ہوگی۔ نانی یعنی فوجن آپا کے 3 بیٹے ہیں، بیٹی کوئی نہیں، تینوں بیٹے ماں سے بہت دب کر رہتے ہیں۔ نانا یعنی فوجن آپا کے شوہر میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی پرلوک سدھار چکے تھے، مگر مجھے یقین ہے کہ نانا یقیناً ایک بہت اچھے انسان رہے ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ فوجن آپا کے منہ سے نانا کی تعریفیں ہی سنی ہیں۔ وہ نانا کی شان میں تعریفوں کے ایسے پل باندھتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، جبکہ کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک زن بری شوہر اور عام سے مریل قسم کے فوجی تھے، آن ڈیوٹی افسرانے بالا کی جھڑکیاں کھاتے رہتے تھے، اور جب گھر آتے تو فوجن آپا کے عتاب کا نشانہ بنے رہتے، اسی قسم پرسی اور گھور غلامی میں عمر بتا کے چلتے بنے۔
نانا کے گزرنے کے بعد فوجن آپا کو ان کی پینشن ملتی رہی۔ آبائی گاؤں سے پٹے پر جو زمین دی ہوئی تھی اس سے بھی کچھ نہ کچھ آ جاتا تھا، سو آپا کے مالی حالات تسلی بخشی رہے۔ تینوں ماموں کی ٹھیک ٹھاک پرورش کی۔ بڑے ماموں کو کریانے کی ایک دکان کھول دی۔ بڑے ماموں اپنے باپ کی طرح بہت شریف النفس اور دبو قسم کے تھے۔ آپا نے ان کے برسری روزگار ہونے کے بعد ان کے سر پر سہرا سجایا اور بڑی مومانی بیاہ کر آپا کے آنگن میں آ اتری۔ پھولوں جیسا حسن اور نزاکت رکھنے والی بڑی مومانی فوجن آپا کا جاہو جلال سہار نہ سکیں اور جلد ہی مرجھا کر رہ گئیں۔ بڑی مومانی کو فوجن آپا بے شک بڑے چاو سے بیاہ کر لائیں تھیں، مگر آپا کے زیر عتاب آنے کے بعد ریت کی دیوار ثابت ہوئیں۔ آپا کا جب جی چاہتا معمولی باتوں پر چمچا، گھرچا، کفگیر کچھ بھی اٹھا لیتیں اور انہیں دھنک کر رکھ دیتیں۔ ماموں چاہے جتنے بھی تبو اور ماں کے فرما بردار تھے، بیوی کی ماں کے ہاتھوں یہ درگت برداشت نہ کر پائے۔ آئے روز کی چخ چخ سے تنگ آ کر انہوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جو ہی ماموں نے الگ ہونے کا نام لیا، آپا نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ ماموں کو سامنے بٹھا کر اپنی بیوگی بھری قربانیاں جتلا کر ان کی غیرت اور جوش ایمانی کو جگانے کی بھرپور کوشش کر ڈالی، مگر ماموں مومانی کی محبت میں اندھے دل کڑا کر کے سنتے رہے اور ماں کے اتنا واویلا کرنے کے باوجود اوپر والے پورشن میں 2 کمرے مزید کھڑے کر لیے اور اپنا بوریا بستر سمیٹ کر اوپر چلے گئے۔ اب فوجن آپا کو کوسنے دینے اور دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے پھر سے کوئی تازہ دم وجود درکار تھا۔ تب انہوں نے منجلے ماموں کی شادی کا فیصلہ کر لیا اور ان کے لیے زور و شور سے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا اور آخر کار نظر انتخاب فائزہ پر جا ٹھہری۔ حالانکہ منجلے ماموں ابھی شادی کا طوق اپنے گلے میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے، تازہ ملی ہوئی سرکاری نوکری سے اچھی طرح لطف اندوز ہونا چاہتے تھے، مگر ماں نے رضامند کر کے ہی چھوڑا۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب منجلے ماموں کی منگنی کرنے کے لیے ہم فائزہ مومانی کے گھر گئے تھے۔ آپا نے اس دن باریک شیفون کا آف وائٹ سوٹ زیب بند کر رکھا تھا۔ اس ہلکے رنگ کے باریک سوٹ میں ان کی سوکھی چمڑک ٹانگیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ جھریوں بھرے چہرے پر جی بھر کے میک اپ تھوپ رکھا تھا، بالوں کو خضاب سے کالا کر رکھا تھا۔ فوجن آپا نے فائزہ مومانی کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی پہناتے ہوئے ان کی پیشانی چوم کر بآواز بلند یہ اعلان کیا تھا کہ فائزہ کا نام آج سے میں خوشبو رکھ رہی ہوں۔ یہ خوشبو میرے آنگن کو اپنی دل فریب مہک سے مہکا دے گی۔ آپا کی یہ محبت اور وارفتگی دیکھ کر فائزہ کے ماں باپ کا ڈھیروں خون بڑھ گیا تھا۔ ان کے چہرے بیٹی کی اس شاندار قسمت پر چمکنے لگے تھے۔ آپا کا یہ اعلان سن کر میری ساتھ والی کرسی پر بیٹھی بڑی مومانی زینت نے مجھے کوہنی سے ٹھوکا دیا اور کان میں سرگوشی کی۔ جب بڑی بی نے مجھے منگنی کی انگوٹھی پہنائی تھی تو اس وقت میری پیشانی چوم کر میرا نام شبانہ سے بدل کر زینت رکھنے کا اعلان کیا تھا اور ساتھ فرمایا تھا، یہ میرے گھر کی زینت کو 4 چاند لگا دے گی۔ میرے والدین بھی اسی طرح خوشی سے پھولے نہ سمائے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ساری صورتحال تمہارے سامنے ہے۔ چمچوں سے آئے دن میری ایسی ٹھکائی کی کہ زینت گئی تیل لینے۔ زینت مومانی کے ریمارک سن کر میرے لیے اپنی ہنسی کو دبانا مشکل ہو گیا اور پھر چند ماہ کے اندر ہی خوبصورت اور نازک اندام فائزہ دلہن بنی اپنے نئے نام کے ساتھ منجلے ماموں کے من مندر کو مہکانے آ گئی۔ خوشبو کی مہک سے ابھی پورا گھر مہکنے بھی نہ پایا تھا کہ آپا اپنی اوقات پر آ گئیں۔ انہوں نے اپنی کڑوی زبان سے زہریلے لفظوں کا ایسا اسپرے مارنا شروع کر دیا کہ خوشبو کی خوشبو کہیں اڑ سی گئی۔ بات بات پر تنقید، تند و ترش طعنے، تشنے، جنہیں سن کر فائزہ عرف خوشبو کا چہرہ اتر سا جاتا اور میں ان کے خوبصورت اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دل محسوس کر رہ جاتی۔ نہ جانے دوسروں کے جذبات اور عزت نفس کو کچل کر فوجن آپا کے کس جذبے کو تسکین ملتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آپا کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے بیٹیوں کے دکھ درد اور جذبات کو سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپا کی اپنی چونکہ کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے فائدے کے لیے ایک امیر گھر کی عورت کو اپنی منہ بولی بیٹی بنا رکھا تھا۔ امتل آپی مزاجن بہت اچھی خاتون تھیں، بہت نرم دل اور حساس طبیعت۔ مجھے ان کے خوبصورت چہرے پر ہر وقت کی رقص کرتی مہربان مسکراہٹ بہت پسند تھی۔ انہوں نے 3 سال کی عمر میں اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب فوجن آپا نے اپنا بیٹی نہ ہونے کا دکھ ان کے سامنے رویا تو وہ فٹ سے آپا کی منہ بولی بیٹی بننے کے لیے تیار ہو گئیں۔ آپا امتل آپی سے مصنوعی لاڈ پیار جتا کر اب تک کافی کچھ اینٹ چکی تھیں۔ 1-2 دفعہ میں بھی آپا کے ساتھ ان کے گھر جا چکی تھی اور ان کے گھر جانا مجھے ہمیشہ سے بہت پسند تھا۔ وہ بہت مہمان نواز اور عاجزانہ طبیعت کی مالک تھیں۔ فوجن آپا کو حقیقتاً اپنی ماں کا مرتبہ دے رکھا تھا۔ اب کی بار امتل آپی کے یہاں جانے کا موڈ بنا تو آپا مجھے بھی ساتھ لے گئیں۔
اندھا کیا چاہے، 2 آنکھیں کے مصادق میں آپا کے ساتھ بخوشی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ آپا رکشے میں بیٹھنے سے پہلے ایک فروٹ کی دکان سے 1 درجن کیلے اور 1 درجن کینو لینا نہ بھولیں، مگر اس فروٹ کا خریدنا باعث عزت نہیں بلکہ باعث شرمندگی تھا۔ کیلوں کا سائز آپا کی انگلیوں سے کچھ ہی بڑا ہوگا، جبکہ کینو بڑے سائز کے لیموں کے برابر تھے۔ آپا اگر فروٹ لینا ہی ہے تو کچھ اچھا ہی لے لیں، میں نے احتجاج کیا۔ تم اپنا منہ بند ہی رکھو، اونٹ کی طرح منہ اٹھا کے کچھ بھی بک دیتی ہو۔ آپا نے مجھے رکشے میں دھکیلتے ہوئے اپنا من پسند فقرہ دہرایا جو وہ ایک دن میں پتہ نہیں کتنی بار دہراتی تھیں۔ تمہیں کیا پتا، امتل بہت بڑے دل کی مالک ہے، میں جب بھی اس کے ہاں کچھ لے کر جاتی ہوں زیر بار سی ہو جاتی ہے۔ اس نے آج تک کبھی مجھے جتلایا نہیں کہ میری لائی ہوئی چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ رکشے کے ساتھ ساتھ آپا کی زبان بھی رواں دواں تھیں۔ ہاں لیکن اگر وہ نہیں جتلاتی تو یہ ان کا بڑا پن ہے، آپ تو اپنی طرف سے اچھی چیز لے کر جایا کریں، میں نے جل کر جواب دیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ آپا کے ہر وقت کے کوسنوں نے مجھے بھی ڈھیٹ بنا دیا تھا۔ اب آپا کی گالیوں اور ملامتوں کا مجھ پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ امتل آپی کا گھر شہر کے ایک پوش ایریا میں تھا۔ رکشہ ان کی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے رکا۔ ہم دونوں نیچے اترے تو آپا نے رکشے والے سے کرائے کی مد میں ایک لمبی چوڑی بحث کر کے پورے 50 روپے چھڑوا لیے، پھر فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ دیکھا تم نے، اسے کہتے ہیں ذہانت اور معاملہ فہمی۔ آپا نے فروٹ والا اسمارٹ سا شاپر مجھے تھما دیا اور خود گیٹ کی ڈور بیل پر انگلی رکھ دی۔ امیر گھرانوں میں اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے جو طور طریقے تمہیں سکھائے تھے یاد ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آپا کے پڑھائے ہوئے سبق کو پھر سے ذہن میں ازبر کرنا شروع کر دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ امتل آپی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر بڑے پرتپاک انداز میں ہم دونوں سے ملیں۔ میرے ہاتھ سے اماں نے فروٹ والا شاپر چھینا اور بڑے فخر سے امتل آپی کی طرف بڑھا دیا۔ اماں کیا کرتی ہیں؟ کیوں اتنا تکلف کرتی ہیں؟ امتل آپی نے بڑے پیار سے کہا تو آپا جھوم اٹھیں۔ جب تم مجھے اتنے پیار سے اماں کہتی ہو تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اپنی سگی اولاد کے منہ سے تو یہ لفظ سننے کے لیے کان ترس گئے۔ اماں نے اپنے دوپٹے سے آنکھوں کو رگڑ کے لال کر لیا۔ امتل آپی پھر سے آپا سے لپٹ گئیں۔ ہم کیوں کرتی ہیں اماں؟ کیا میں اکیلی کافی نہیں اماں کہنے کے لیے؟ انہوں نے آپا کے گال پر پیار کیا اور آپا نے مخموم سے چہرے کو مزید مخموم کر لیا۔ رات کے کھانے پر امتل آپی نے ہمارے لیے خاص اہتمام کیا۔ مٹن قورمے کے ساتھ چکن پلاؤ اور کھیر بھی پکا لی۔ میں نے فوجن آپا کی نظروں سے ڈرتے ہوئے تھوڑا سا ہی سالن اپنی پلیٹ میں نکالا۔ کھانا کھانے کے دوران آپا کی نگران نگاہیں بدستور میری پلیٹ پر جمی رہیں۔ ٹیبل پر ہمارے ساتھ ساتھ امتل آپی کے علاوہ ان کے 2 ننھے ننھے پیارے سے بچے بھی موجود تھے، جبکہ امتل آپی کے شوہر کاروباری ٹور پر ملک سے باہر تھے۔ میں نے پلیٹ میں رکھی ہوئی بوٹی ہاتھ سے اٹھا کر منہ کی طرف کی تو آپا کی نگاہوں نے سرزنش کی۔ میں نے بوٹی کو واپس پلیٹ میں رکھا، پھر کانٹے اور چھری کی مدد سے بوٹی کی ٹکا بوٹی کرنے میں مصروف ہو گئی، مگر بوٹی تھی کہ چھری کانٹے سے ڈرتے ہوئے پوری پلیٹ میں بھاگنے لگی۔ میں نے لاچار ہو کر دونوں ہتھیار نیچے رکھ دیے اور اماں کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسی اثنا میں امتل آپی کسی کام سے کچن میں گئیں تو اماں نے قہر ناک نظروں سے مجھے گھورا اور بولیں، اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر میری طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں کتنی بار سمجھا چکی ہوں کہ ہائی کلاس سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کے ادب آداب سیکھو۔ یہاں لوگ گوشت کی بوٹیوں کو ہاتھ میں اٹھا کر نہیں بلکہ انہیں چھری اور کانٹے کی مدد سے کاٹ کر کھاتے ہیں۔ مگر آپا مجھے چھری کانٹے سے کھانا نہیں آتا، میں نے رونی صورت بنائی۔ تو سیکھو، کب سیکھو گی ڈنگر کہیں کی؟ اتنا قد کاٹ نکال لیا مگر عقل ابھی تک گھٹنوں سے باندھے پھر رہی ہو، آپا دبی دبی آواز میں تانے دے رہی تھیں۔ کیا ہوا اماں؟ کس بات پر بچی کو ڈانٹ رہی ہیں؟ امتل آپی کی اچانک آمد پر آپا جس بس ہو کر بغلیں جھانکنے لگیں۔ تم تو جانتی ہو بٹیا کتنی نرم طبیعت ہے میری، میں تو غصے کی حالت میں بھی کسی کو ڈانٹ نہیں سکتی۔ آپا کی اس بات پر آپی کے دونوں بچے مسکرانے لگے۔ آپا نے ان کی مسکراہٹ سے زچ ہو کر پلیٹ میں رکھی بوٹیوں پر غصہ نکالنا چاہا۔ ان پر چھری کانٹے کی مدد سے کچھ اس جارحانہ انداز میں حملہ کیا کہ ایک بوٹی نے سرکشی دکھاتے ہوئے پلیٹ سے چھلانگ لگا کر آپا کی گود میں جا بنا لی۔ آپا کے سفید سوٹ کا ستیہ ناس ہو گیا اور جو سب کے سامنے سبکی ہوئی وہ الگ۔ آپا نے سٹپٹا کر امتل آپی کی طرف دیکھا، وہ نظریں جھکائے اپنی پلیٹ میں دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھیں۔ وہ شاید اماں کو شرمسار نہیں کرنا چاہتی تھیں، جبکہ ان کے دونوں بچے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ نانی کو چھری کانٹے سے کھانا نہیں آتا، ان بچوں کو تو جیسے آوازیں کسنے کی چھوٹ مل گئی۔ بڑی مشکلوں سے امتل آپی نے ان ننھے شیطانوں کو خاموش کروایا۔
مگر ان کی آنکھوں سے پھوٹتی شریر مسکراہٹوں نے آپا کو زچ کے رکھا۔ رات کو سونے کے لیے امتل آپی ہمیں ایک بہترین آراستہ اور پیراستہ بیڈ روم میں لے گئیں۔ ہم دونوں 10-12 انچ کے موٹے اسپرنگ والے میٹرس پر بیٹھے تو جیسے اس کے اندر ہی دھس گئے۔ امتل آپی تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھی گپ شپ لگاتی رہیں، پھر گڈ نائٹ کہہ کر باہر نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی آپا نے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ اس بار دھیان سے سنا۔ یاد ہے نا پچھلی بار تم بیڈ سے نیچے گر گئی تھیں؟ رات کو سوتے وقت گدھوں کی طرح پلسیٹیں مت مارا کرو، سکون سے سویا کرو، تمہیں تو امیرانہ طریقے سے سونا بھی نہیں آتا۔ کل کو خدا نخواستہ اگر تمہارا رشتہ کسی کھاتے پیتے گھرانے میں طے ہو گیا تو تمہارے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کے ہوتے ہوئے میرا رشتہ کسی اچھے گھر سے تو نہیں آ سکتا، میں نے جل کر جواب دیا اور لیٹ گئی۔ اسپرنگوں والے گدے پر سونا بہت ہی مشکل کام تھا۔ کتنی ہی دیر بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، خدا خدا کر کے آنکھ لگی ہی تھی کہ سوتے میں اچانک کروٹ بدلی تو دھڑام سے فرش پر آ گری۔ ہڑبڑا کر جلدی سے اٹھی۔ کوشش یہی تھی کہ آپا کی خبر ہونے سے پہلے اپنی جگہ پر پہنچ جاؤں۔ دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ کرے آپا کو میری اس نامعقول حرکت کا پتہ نہ چلے، مگر وہ قبولیت کی گھڑی نہ تھی۔ جو ہی سر اٹھایا، آپا بیڈ پر بیٹھی خشمگی نگاہوں سے مجھے گھور رہی تھیں۔ میں خفت زدہ سے انداز میں مسکرائی۔ پتا تھا کہ تم اس بار بھی ضرور نیچے گرو گی، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے اتنے مہنگے بیڈ پر سونے کی۔ میں آپا کی باتوں کو سنی انسنی کرتے ہوئے پھر سے لیٹ گئی۔ آنکھ لگے نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی کہ پھر سے ایک ہلکے سے دھماکے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں تو کیا میں پھر سے زمین پر گر گئی؟ دماغ میں پہلا خیال یہی آیا، مگر آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر ہی پایا۔ تو پھر یہ کیسی آواز تھی؟ آپا سے پوچھنے کے لیے نظر دوڑائی تو ان کی جگہ خالی تھی۔ میں حیرت سے سوچ ہی رہی تھی کہ بیڈ کی اوٹ سے ایک سایہ سا فرش سے بلند ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ او مائی گاڈ! تو کیا آج آپا سوتے میں بیڈ سے نیچے گر گئی ہیں؟ دل چاہا کہ کہے لگاؤں اور آپا کو خوب تنگ کروں، مگر پھر سوچا کہ وہ شرمندہ ہو جائیں گی، اس لیے سوتی بنی رہی اور پلکوں کی جھیری سے آپا کی حرکات و سکنات ملاحظہ کرتی رہی۔ آپا فرش سے تھوڑی اونچی ہوئیں اور بیڈ پر رینگ گئیں۔ وہ کن اکھیوں سے بار بار میری طرف دیکھ رہی تھیں، مگر نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں میرے چہرے کے تاثرات پر زیادہ غور نہ کر سکیں۔ اگلے دن ہم نے پرتکلف سے ناشتہ کیا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ گھر آتے ہی شخصی آزادی کا احساس ہوا، مگر خوشبو مومانی کا موڈ آف تھا۔ وہ بجھی بجھی سے دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا مومانی؟ میں نے پیار سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے؟ تمہارے ماموں مجھے فروٹ لا کر نہیں دیتے، حالانکہ لیڈی ڈاکٹر نے سختی سے تاکید کی ہے کہ اس حالت میں فروٹ کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ ان سے سیب کھانے کی فرمائش کرتی ہوں تو شلجم لا کر سامنے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کھا لو۔ شلجم اور سیب کے غذائی اجزاء اور افادیت بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ خوشبو مومانی نے منہ بسور کر یہ بات سنائی تو میں کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ تمہیں کیوں اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ وہ خفگی سے بولیں تو میں نے فوراً اپنا منہ بند کر لیا۔ رات کو ٹانگیں دباتے ہوئے میں نے آپا کے سامنے یہ بات چھیڑی۔ آپا، ڈاکٹر نے مومانی کو فروٹ کھانے کے لیے کہا ہے، جبکہ ماموں انہیں فروٹ لا کر نہیں دیتے۔ پلیز آپ ماموں سے بات کریں نا۔ تم چھوٹی مومانی کی بڑی وکالت کرتی ہو آج کل، خیر تو ہے نا؟ بالکل خیر ہے۔ آپ تو جانتی ہیں چھوٹی مومانی ماں بننے والی ہیں، انہیں اچھی خوراک اور نگہداشت کی ضرورت ہے۔ اچھا، زیادہ دادی اماں بننے کی ضرورت نہیں، جو بھی ضرورت ہوگی میں دیکھ لوں گی۔ آپا نے مجھے جھڑک دیا اور میں خاموشی سے سارا غصہ آپا کی ٹانگوں پر اتارنے لگی۔ بڑے ماموں کی نسبت منجھلے ماموں ماں کی زیادہ اطاعت گزار اور فرما بردار ثابت ہوئے۔ آپا جو حکم انہیں دیتی وہ اس پر سختی سے عمل درآمد کرتے، بیوی کی ایک نہ سنتے۔ مومانی بیچاری عاجز آ چکی تھیں، میرے سامنے تنہائی میں دل کے پھپولے پھوڑتی رہتی تھیں اور میں تعصب سے ان کی دکھ بری داستان سنتی رہتی تھی۔ وہ اتنی گوری چٹی اور خوبصورت ہونے کے باوجود بھی کالے کروٹے منجھلے ماموں پر اپنا کوئی تسلط نہ جما سکیں۔ دیکھنا ننی، ایک دن میرا وقت بھی ضرور آئے گا، کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی ایسی گھڑی ضرور آئے گی جب تمہارے ماموں میرے سامنے جھکنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میں رحم بھری نگاہوں سے مومانی کی طرف دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں بیچاری کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، میں دکھ سے سوچنے لگی۔ اس وقت ہم دونوں صحن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھیں۔ آپا محلے کی CID لینے گئی ہوئی تھیں۔ بدقسمتی سے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ماموں نے مومانی کی یہ بات سن لی اور گرج کر بولے، تمہارا وقت کبھی نہیں آئے گا، کان کھول کر سن لو، جب تک میری ماں زندہ ہے گھر کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں رہے گی، تمہارا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ ماموں کا وارننگ بھرا انداز دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میرا وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، مومانی نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا تو ماموں بھی نرم پڑ گئے۔
بلکہ سوچ میں پڑ گئے، مگر خیریت گزری کے بعد یہیں پر ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد خوشبو مومانی ایک پیارے سے بیٹے کی ماں بن گئی، مگر ماموں اور آپا کے رویے میں کوئی خاطر خواہ تغیر پیدا نہ ہو سکا۔ انہی دنوں سب سے چھوٹے ماموں حمزہ نے شادی کرنے کا اعلان کر دیا، حالانکہ آپا کا ابھی ان کی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر چھوٹے ماموں ضد پر اڑ گئے اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں نوشابہ سے شادی کروں گا۔ نوشابہ آپا کی بھتیجی تھی۔ حمزہ ماموں کا اس سے عشق معشوقی کا چکر چل رہا تھا، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی گئیں اور بات شادی تک آ پہنچی۔ بالآخر ماموں کے مجبور کرنے پر آپا کو اپنے بھائی کے یہاں رشتہ لے کر جانا ہی پڑا۔ چھوٹے ماموں کی منگنی والے دن آپا کی سج دھج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے منگنی کے موقع پر پھر وہی ڈرامہ رچایا جو اس سے پہلے 2 مرتبہ رچا چکی تھیں۔ نوشابہ کے ہاتھ میں چھوٹے ماموں کے نام کی انگوٹھی ڈالی اور اس کی پیشانی چوم کر اعلان کیا، آج سے اس کا نام کرن ہے، یہ اپنی روشنی سے میرے گھر کو منور کر دے گی۔ مگر میں، بڑی مومانی زینت اور خوشبو مومانی کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ منگنی کے موقع پر ہی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی جو ٹھیک 6 ماہ کے بعد کی تھی۔ چھوٹے ماموں کی شادی کی تاریخ بھی آ گئی۔ خوشبو مومانی نے منجلے ماموں سے شادی کی شاپنگ کے لیے 50,000 روپے مانگے۔ انہوں نے یہ کہہ کر تنخواہ دیا کہ اپنی شادی کے رکھے ہوئے ملبوسات نکالو اور انہی کو پہنو۔ ننھے ریحان کی شاپنگ کے لیے 10,000 روپے پکڑا دیے اور بس۔ شادی کی رسموں میں بڑی دونوں مومانیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مگر آپا نے اپنی ازلی کنجوسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کا ہر نیک دینے میں ڈنڈی مارنے کی پوری کوشش کی۔ میں نے باغ پھڑائی کی مد میں آپا سے سونے کے وہ جھمکے مانگے جو امتل آپی نے منجلے ماموں کی شادی پر آپا کو بطور تحفہ دیے تھے۔ آپا نے کوسنے دینے کے لیے اپنا منہ کھولا، مگر پھر موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً بند کر لیا۔ پرس سے 500 کا ایک سوٹ نکالا اور پچکارتے ہوئے بولی، ننھی وہ جھمکے رہنے دو، بہت پرانے فیشن کے ہیں، کہ 500 روپے رکھ لو، بازار سے کوئی اچھے سے آرٹیفیشل جھمکے خرید لینا۔ مگر آپا مجھے وہ جھمکے بہت پسند ہیں، میں مچل گئی۔ ضد نہیں کرتے بٹیا، پیسے پکڑو اور اپنی پسند کی کوئی بھی چیز خرید دینا۔ آپا نے 500 کا وہ نوٹ میری مٹھی میں دبایا اور زبردستی مٹھی کو بند کر دیا۔ آپا نے 50,000 کے ترائی جھمکوں کی فرمائش کو 500 روپیہ دے کر ٹال دیا۔ سرما ڈلوائی بھابھیوں کا ایک اہم نیک سمجھا جاتا ہے، مگر آپا نے ٹال مٹول کرتے ہوئے یہی کہا کہ شادی کے بعد دے دوں گی۔ بڑی مومانی تو شرافت سے چپ ہو رہی، مگر خوشبو مومانی کے ذہن نے اس وقت خوب کام کیا۔ شاید یہ پلاننگ وہ کافی عرصے پہلے سے دماغ میں ترتیب دے رہی تھیں۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں جا کر سکون سے بیٹھ گئیں۔ جب دولہا اور ساری بارات تیار ہو کر گاڑیوں میں بیٹھ چکی تھی، ماموں انہیں پکارتے ہوئے کمرے میں آئے۔ میں بھی اس وقت ماموں کے ہمراہ تھی۔ مومانی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھی آئینے میں اپنا سراپا دیکھ رہی تھیں۔ خوشبو یار فٹافٹ چلو، بارات تیار ہو کے باہر کھڑی ہے، بس تمہارا انتظار ہے۔ مومانی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ کھڑی ہوئیں، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ماموں کے پاس آئیں اور ہاتھ پھیلا دیا۔ 50,000 روپے چاہیے سر۔ مومانی کے چہرے پر رقص کرتی ہوئی پر اعتماد مسکراہٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے کیا کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ تمہیں 50,000 روپے تھما دوں؟ ماموں نے استہزائیہ لہجے میں جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، رہنے دو، تم بارات لے جاؤ، میں تو نہیں جاؤں گی۔ وہ اطمینان سے کہتے ہوئے پھر سے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ ماموں جھنجھلا گئے۔ چلو یار اٹھو، میں تمہیں 20,000 روپے دیتا ہوں۔ ماموں نے جیب سے بٹوا نکالا۔ بالکل نہیں، پورے 50,000 روپے، اس سے 1 پیسہ بھی کم نہیں ہوگا۔ مومانی پورے دم تراک سے بولی۔ میں مومانی کی چال بازی اور حکمت عملی کی دل سے معترف ہو گئی۔ میں ان کی طرف دیکھ کر زیر لب مسکرا رہی تھی۔ مومانی کا یہ روپ بہت انوکھا اور نیا تھا، جبکہ ماموں کو مومانی کے اس رویے سے بے انتہا حیرت ہو رہی تھی۔ پہلے تو وہ کسی گھاگ بیوپاری کی طرح بولیاں لگاتے رہے، مگر مومانی ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ پھر ادھار کرنے کی درخواست کرنے لگے۔ انہوں نے وہ بھی مسترد کر دی۔ جب ماموں کی کوئی دال نہ گلی اور باہر سے گاڑیوں کے ہارن شور میں جانے لگے تو ماموں نے ضد ہو کر بٹوے سے پورے 50,000 روپے نکال کر مومانی کی طرف بڑھا دیے۔ اب اگر مزید کوئی بات کی تو 2 جھانپڑ لگا دوں گا، ساتھ دھمکی بھی دے ڈالی۔ باہر آپا اور دوسرے لوگ ماموں کو پکار رہے تھے۔ مومانی نے بڑی تسلی سے نوٹ گنے اور اپنی پرس میں ڈال لیے، اور پھر بڑے فخر سے گردن اکڑائے ماموں کے ہمراہ باہر آ گئیں۔ اور یوں خوشبو مومانی نے اپنی جرأت اور دور اندیشی سے اپنا یہ دعویٰ سچ ثابت کر دکھایا کہ ایک دن میرا وقت بھی آئے گا جب تمہارے ماموں میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کرن کے آتے ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ آپا کہتی تھی کہ کرن کے آنے سے گھر میں روشنی بکھر جائے گی، مگر اس نے کچھ اس انداز میں روشنی بکھیری کہ آپا کے 14 طبق ہی روشن ہو گئے۔
اس نے آتے ہی سب سے پہلے تو آپا کا تخت و تاج چھینا۔ چھوٹے ماموں شروع سے ہی بہت تیز ترار اور چالاک تھے، ماں کے سامنے بھی زبان چلا لیتے تھے۔ کرن کو ان کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اسی دوران منجلے ماموں کی ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہو گئی۔ وہ بیوی بچوں کو لے کر گھر سے چلے گئے۔ زینت ممانی اور بڑے ماموں پہلے ہی آپا کے معاملات میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ اب آپا اور میں دونوں مکمل طور پر چھوٹے ماموں اور چھوٹی ممانی کے رحم و کرم پر تھے۔ میں نے انٹر کیا ہی تھا کہ میرے لیے شعیب کا رشتہ آ گیا۔ شعیب بینک میں کیشیئر کی جاب کرتے تھے۔ ماں باپ کا سایہ کب کا اٹھ چکا تھا۔ دونوں بڑی بہنیں جو کہ شادی شدہ تھیں اور اپنے گھروں میں آباد تھیں۔ بڑے ماموں نے اس رشتے کی سفارش کی، چھوٹے ماموں نے بھی حمایت کی تو آپا نے ہاں کر دی، اور پھر جہیز کے نام پر مجھے ضرورت کی ہر چیز دی گئی۔ آپا کا جستی چادر سے بنا ہوا صندوق عمرو عیار کی زنبیل ثابت ہوا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ آپا نہ جانے کب سے میرے لیے جوڑ جمع کر رہی تھیں۔ امتل آپی نے مجھے گولڈ کا نیکلس سیٹ دیا، بڑے ماموں نے فریج اور اے سی دیا، منجلے ماموں نے الیکٹرک کی بہت سی چھوٹی موٹی مصنوعات دیں۔ سب نے مجھے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ فوجن آپا مجھے رخصت کرتے وقت میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے عادی ہو چکے تھے۔ پتہ نہیں میرے بغیر آپا کا وقت کیسے کٹے گا۔ رخصت ہوتے ہوئے میرے ذہن میں یہی خیالات آتے رہے۔ میں رخصت ہو کر شعیب کے گھر آ گئی۔ شعیب بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ وہ اکیلے تھے، اس لیے ان کی تنہائی کے ڈر سے میں کے جانا بہت کم رہ گیا۔ مہینے 2 مہینے بعد جب بھی آتی، آپا خوب گلے شکوے کرتیں، میری بے حسی پر خوب ڈانٹتیں، مگر ساتھ ہی مجھے اپنے گھر میں آباد رہنے کی دعائیں بھی دے ڈالتیں۔ آپا پہلے ہی بہت کمزور تھیں، اب مزید کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ جسمانی صحت کافی مخدوش ہو چکی تھی۔ چھوٹے ماموں اور چھوٹی ممانی کا رویہ بھی آپا کے ساتھ مناسب نہیں تھا۔ اقتدار اور کرسی کا نشہ بہت برا ہوتا ہے۔ آپا سے یہ نشہ چھڑایا گیا تو وہ بیمار پڑ گئیں۔ انہوں نے یہ بات دل پر ہی لے لی۔ دل کے ساتھ ساتھ دماغ بھی ہل گیا۔ ہوش مندی کے ساتھ ساتھ بہکی بہکی باتیں بھی شروع کر دیتیں۔ ماموں نے خاطر خواہ علاج نہ کروایا جیسا کہ انہیں کروانا چاہیے تھا، سو ان کی دماغی صحت روز بروز خراب ہوتی چلی گئی۔ اب تو وہ اکثر گھر سے ننگے پاؤں اور ننگے سر باہر نکل جایا کرتی تھیں۔ ایک دن شعیب کہیں کام سے جاتے ہوئے مجھے آپا کے گھر کی گلی کے نکڑ پر ڈراپ کر گئے۔ میں گلی کے نکڑ سے پیدل چلتی ہوئی گھر کے قریب آئی تو دیکھا کہ آپا سفید بال بکھرائے گھر کی دہلیز پر گمسم سی بیٹھی ہیں۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نے نمناک آواز سے آپا کو پکارا تو وہ سر اٹھا کر خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ میں ان کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ انہیں بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور گھر کے اندر لے گئی۔ ان کا ہاتھ منہ دھلایا، بالوں میں کنگھی کر کے چوٹی باندھی۔ ممانی سے شکوہ کیا، وہ تو جیسے پہلے ہی بھری بیٹھی تھیں۔ اگر اتنا ہی خیال ہے تو انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ، ہم سے مزید بڑھیا کی چوکیداری نہیں ہوتی۔ دن میں 10 بار تمہارے ماموں ان کو ڈھونڈ کے گھر لاتے ہیں۔ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، مگر جب سر پہ پڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ میں خاموشی سے گردن جھکائے ان کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی رہی۔ وہ رات میں نے روتے ہوئے گزار دی۔ آپا چپ چاپ مجھے روتا ہوا دیکھتی رہیں۔ اب وہ باتیں نہیں کرتی تھیں، بس ہر وقت خاموش رہتی تھیں، مگر اس حالت میں بھی اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھیں۔ سیف کی چابیاں بدستور اپنے پاس رکھتی تھیں۔ اگلے دن شعیب آئے اور مجھے لے گئے، مگر میرا دل آپا میں ہی اٹکا رہا۔ 1 ہفتے بعد میں پھر آئی، آپا کو نہلایا، ان کے بالوں میں کنگھی کی، اور پھر میں نے اسے اپنا معمول بنا لیا۔ ہر اتوار کو شعیب مجھے آپا کے ہاں چھوڑ جاتے، میں انہیں نہلاتی، ان کے کپڑے بدلتی، ان کے بالوں میں کنگھی کرتی اور ان کو کھلاتی پلاتی۔ اب ان کی حالت میں بہتری کے آثار پیدا ہونے لگے تھے۔ وہ میری باتوں کا جواب بھی دینے لگی تھیں۔ ایک دن آدھی رات کو چھوٹی ممانی کا فون آیا کہ فوجن آپا کافی بیمار ہیں، ان کی حالت سیریس ہے اور وہ مجھے یاد کر رہی ہیں۔ میں پریشان ہو گئی۔ شعیب کو جگایا کہ مجھے فوراً آپا کے پاس لے چلیں۔ وہ اسی وقت بائک پر بٹھا کر مجھے آپا کے گھر لے آئے۔ آپا بیڈ پر نیم بے ہوش سی پڑی تھیں، چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، سانس بھی بمشکل کھینچ کھینچ کر لے رہی تھیں۔ کمرے میں اس وقت آپا کے 3 بیٹے اور بہویں موجود تھیں۔ میں پاس آ کر بیٹھی، آپا کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں پکارا۔ انہوں نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور بولیں، تم کیسی ہو ننی؟ میں ٹھیک ہوں آپا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی نا، پھر اچانک کیا ہو گیا؟ میں رونے لگ گئی۔ آپا نے ہاتھ سے مجھے چپ ہونے کا اشارہ کیا اور پھر اپنا تکیہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگیں۔ میں نے تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے ان کی سیف کی چابیاں موجود تھیں۔
انہوں نے مجھے وہ چابیاں اٹھا کر سیف کھولنے کا کہا۔ میں اٹھ کر سیف کے پاس آئی۔ میں نے چابی لگا کر سیف کھولا۔ سامنے ہی ایک جیولری باکس رکھا تھا۔ یہ جیولری باکس میں آپا کے پاس پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکی تھی۔ اس میں وہ اپنے سونے کے زیورات رکھتی تھیں۔ آپا نے مجھے وہ باکس اپنے پاس لانے کا اشارہ کیا۔ میں نے وہ باکس آپا کے آگے لا کر رکھ دیا۔ انہوں نے اسے کھولنے کا حکم دیا۔ میں نے جیولری باکس کھولا۔ اس میں کچھ زیور پڑا دکھائی دے رہا تھا۔ سب سے اوپر ایک کڑا رکھا تھا۔ آپا نے اسے زینت موانی کو دینے کا اشارہ کیا۔ میں نے وہ کڑا اٹھا کر زینت موانی کو دے دیا۔ اس کے بعد ایک ہار پڑا ہوا تھا، وہ اٹھا کر خوشبو موانی کے حوالے کیا گیا۔ اب ایک سونے کا کلپ تھا جو غالباً آپا کی شادی کا تھا۔ آپا نے وہ اٹھا کر کرن کو دے دیا۔ اب جیولری باکس میں ایک سونے کی مالا تھی۔ آپا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ سونے کی مالا اٹھائی اور میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ اب باکس میں ایک آخری زیور بچا تھا اور وہ زیور تھا سونے کے وہ جھمکے جو امتل آپی نے منجلے ماموں کی شادی پر آپا کو بطور تحفہ دیے تھے۔ آپا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ جھمکے اٹھائے اور وہ بھی میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں رونے لگی تو آپا نحیف و نزار آواز میں بولیں، یہ تمہاری باغ پھڑائی ہے جو مجھ پر ادھار تھی، آج میں نے تمہارا ادھار چکا دیا۔ اس وقت کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپا نے مجھے رونے سے باز رہنے کا اشارہ کیا، چند باتیں مزید کیں، بہوؤں کو نزدیک بلا کر سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر آپا غشی میں چلی گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ آنکھ نہ کھولی اور نہ ہی کوئی بات کی۔ ہم سب ان کے پاس بیٹھے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہے اور فجر کے وقت آپا نے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یوں آپا آخری وقت میں سب کے ادھار چکا کر ہلکی پھلکی ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، یہ جو ایک ریفائنڈ فارم میں آپ لوگ سٹوری سنتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری بڑی محنت ہوتی ہے۔ سٹوری کو چوز کرنا، اس کی ریڈنگ کی پریکٹس کرنا، پھر اس کی ٹرمنگ اور ایڈیٹنگ کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہمارا بڑا ٹائم لے لیتی ہیں اور یہ سب ہم آپ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں۔ تو بس کہنا یہ تھا کہ سٹوری کو سننے کے بعد اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ یہی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارا ریوارڈ ہے اور اسی کی ہمیں ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔